یزید نے خلافت کو بادشاہت میں بدلا اور منحوس دور کا آغاز ہوا۔ کوفیوں کے دل حسین کے ساتھ اور تلواریں یزید کے ساتھ تھیں۔ سانحہ کربلا کا سیاسی پہلو۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے 10 نومبر 2016 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں سانحہ کربلا کے سیاسی پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سانحہ کربلا راہ حق میں استقامت دکھانے، ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانے اور اللہ کے راستے میں ایثار و قربانی پیش کرنے کی لازوال و بے مثال داستان ہے۔ اس کا ہر پہلو اہل ایمان کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث فخر اور قابل تقلید ہے۔ چونکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دین و سیاست کی دوئی کا قائل نہیں، اس لیے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قربانی کے سیاسی پہلو بھی دراصل دینی پہلو ہی ہیں۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آزمائش کے 13 سال ختم ہوئے اور مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست اور خلافت راشدہ کا آغاز ہوا، جسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط و مستحکم کیا۔ اتنی وسعت دی کہ جزیرۃ العرب سے نکل کر قیصر و کسریٰ تک پھیل گئی۔ صحیح اسلامی فلاحی ریاست قائم ہوئی۔ نومولود بچوں سے لے کر ضعیف زمیوں تک کے وظائف مقرر ہوئے۔ یزید کی ولی عہد اور اقتدار کی صورت میں خلافت کے ملوکیت میں بدلنے کا عمل شروع ہوا، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال قربانیوں سے تاریخ انسانیت میں یہ نقش کر دیا کہ ایک بندہ مومن کی زندگی کا مقصد اسلامی نظام کا قیام ہے، اور وہ جب بھی اسلامی حکومت و ریاست کو خطرات میں گھرا ہوا پائے، اس کی بنیادیں منہدم ہوتے دیکھے گا تو وہ اس کے بچاؤ و تحفظ کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک اگرچہ ایک سیاسی تحریک تھی، لیکن یہ ذاتی و شخصی و موروثی اقدار کے حصول کے لیے نہیں بلکہ حکومت علیہ یعنی اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی نظام کے دوام کی تحریک تھی۔ تاریخ انسانیت میں اسلام نے پہلی مرتبہ ایک مکمل جمہوری ریاست قائم کی کہ جہاں خلیفہ یا امیر المومنین صرف تقوی اور صلاحیت و صالحت کی بنیاد پر چنا جاتا تھا۔ اس اصول کے تحت پہلے 4 خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذمہ داریاں ڈالی گئیں، لیکن یزید کی ولی عہدی اسلامی جمہوریت کے اس بنیادی اصول کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ یہ بادشاہت و ملوکیت اور موروثیت کے طرز کی نامزدگی تھی جس نے آئندہ صدیوں تک خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ بیعت کا سلسلہ ووٹنگ اور اعتماد کا ہی ایک طریقہ تھا، لیکن یزید کی بیعت جبری حاصل کی گئی۔ آزادانہ چناؤ کا اصول ڈھونڈا گیا اور جبر کے کوڑوں کے ذریعے بیعت حاصل کی گئی۔ اسلام نے اللہ کریم کی حاکمیت اعلیٰ اور اس کے ہی کارساز و قانون ساز ہونے کا تصور دیا، لیکن یزید کے بعد آنے والے دور ملوکیت نے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے تصور کو اصولی طور پر قائم رہنے کے باوجود عملاً تبدیل کر دیا۔ پھر حکمراں ہی حاکم اعلیٰ اور ہر قانون سے بالاتر ہو گئے۔ عام آدمی کے لیے قانون اور حکمرانوں کے لیے دوسرا قانون۔ پھر کنیزوں پر نوازشات، سرکاری خزانے کو موروثی دولت سمجھنے، قصیدہ گو شاعروں کو جاگیریں عطا کرنے کا وہ منحوس دور شروع ہوا کہ آج تک امت حکمرانی کی عیاشیوں، بدعنوانیوں، لوٹ مار کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے۔ اسلامی تاریخ کے اس انتہائی اہم موڑ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم ترین فیصلہ یہ تھا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ حاکم مدینہ کی طرف سے جبری بیعت لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 رجب المرجب کو وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب کوفہ والوں کے پے در پے خطوط اور وفود آئے تو انہوں نے سفر کا فوری فیصلہ کرنے سے پہلے سیاسی دانش مندی اور بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے مناسب سمجھا کہ ان خطوط کی حقیقت جاننے اور کوفہ والوں کی یقین دہانیوں کی صداقت جانچنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے تاکہ وہ ان کے کوفہ پہنچنے سے پہلے بیعت کا سلسلہ شروع کریں اور دیکھا جا سکے کہ کوفہ والوں کی کتنی تعداد اسلامی حکومت کے قیام کے لیے مخلص ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے میں نہایت حوصلہ افزا حالات ملے۔ دنوں میں تحریک پھیلتی گئی اور ایک وقت آیا کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ یہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس کی بنیاد پر کوئی بھی بڑا فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان سازگار حالات کی خبر اپنے مکہ مکرمہ سے کوفہ کے سفر کے دوران مل گئی تو انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے بالکل درست فیصلہ کیا تھا۔ کوفہ میں حالات کو پلٹا کھاتے دیر نہیں لگی۔ جب ہم واقعہ کربلا کے سیاسی پہلو کا جائزہ لیتے ہیں تو اہل کوفہ کا بے وفائی اور غداری کا ایک شرمناک باب ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے مختلف سرداروں لیڈروں کو لالچ اور ترغیب سے اپنے ساتھ ملایا اور آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹنے لگی، اور ایک وقت آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 12,000 میں سے صرف 100 افراد ہی رہ گئے، اور پھر کوفہ کی گلیوں نے انسانی شقاوت و منافقت کا یہ سیاہ ترین دن بھی دیکھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گلیوں میں پناہ کی تلاش میں تنہا گھوم رہے تھے۔
بالآخر جاسوسی اور غداری سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہوئے اور قصر کی چھت پر انہیں شہید کر کے ان کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں پھینک دیا گیا۔ اہل کوفہ کی منافقت اور شکارت اور مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بر وقت مل گئی۔ پہلے فزدق شعر ملا اور امام علی مقام کے استفسار پر اس نے یہ تاریخی جملہ کہا: کوفہ والوں کے دل حسین کے ساتھ اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ امام علی مقام کو راستے میں ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت کا یہ پہلو سامنے آیا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کی شہادت اور اہل کوفہ کی شکاوت کی خبر ملنے کے بعد واپس پلٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم بن عقیل کی دردناک شہادت کی خبر نے قافلہ حسینی میں ایک جذباتی فضا پیدا کر دی۔ مسلم کے بھائیوں، بھتیجوں اور جوانوں کا اصرار تھا کہ ہم کوفہ پہنچیں گے اور قتل مسلم کا بدلہ ضرور لیں گے یا پھر خود شہید ہو جائیں گے۔ یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے یہ پہلو سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سمجھایا لیکن بالآخر نوجوانوں کے جذبات کا ساتھ دیا اور صاف نظر آنے والے انتہائی مشکل حالات اور جان کی قربانی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کرار کا یہ عظیم الشان پہلو ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف جھکنے سے انکار کر دیا۔ یزید کی بیعت پر اپنی اور اپنے خانوادے کی قربانی کو ترجیح دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے ذاتی اور شخصی اقدار کی جنگ نہ تھی بلکہ شخصی آمریت کے مقابلے میں اللہ کی حاکمیت اور ملوکیت کے مقابلے میں خلافت کے نفاذ کے لیے اتنی عظیم قربانی رب ذوالجلال کے حضور پیش کرتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔